بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیسے امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں، اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ سے دعائیں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور ہمیں رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں جیسے تحفے جو ہیں وہ ہمارے لیے اتارے، جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اور جب ہمیں کوئی بے سکونی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دیتے ہیں، مشکل دور کر دیتے ہیں۔ تو بس ہمیں اس چیز پہ ہم جتنا بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ تو ویورس، سب سے پہلے دیکھیں، ہم خالیات آئیں اور ہم نے خالیات جانا ہے۔ اگر ہم صرف ذرا سی اس بات کو سوچ لیں کہ ہم نے کیا لے کے جانا ہے، ہم نے صرف اعمال لے کے جانے، اور ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اب زندگی تو دیکھیں کتنی مختصر سی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعمال اکٹھے کرنے ہیں اپنے لیے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں۔ بس اچھے کاموں میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی۔ بہت زیادہ اگر آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو بس احکامات آپ نے دیکھنے ہیں کہ کیا کیا ہیں اللہ رسول کے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بیزاری شروع کر دینی ہے کہ جناب ہم نے تو لے کے کچھ بھی نہیں جانا اور دنیا میں کام نہیں کرنا۔ زندگی جو رب تعالیٰ نے دی ہے زندگی جو رب تعالیٰ نے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ بس زندگی کو ایک ایگزامینیشن ہال سمجھ لیں، اور جناب اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آخرت ہے، اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو ہم نے وہ پیپر جو ہے وہ اچھا سا سالو کرنا ہے، اور بس رب تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ تو پھر آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور بہت ہی اہم اور خاص کس لحاظ سے؟ بعض لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ اب ویورس، یہ جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے۔ دعائیں پڑھنا تو یہ ہوا کہ انسان رٹی رٹائی اس طرح پڑھے کہ خود کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا مانگ رہا ہوں۔ بس ایک دم سے نماز ختم کی اور بس دعا مانگنی شروع کر دی۔ دعا مانگنے کے بعد یہ بھی یاد نہ ہو کہ کون کون سی دعائیں مانگی تھی۔ اور دعائیں مانگنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قدر مضطرب ہو کر دعا مانگے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا بن جائے۔ جس طرح فقیر اپنے کپڑوں اور انداز، یہاں تک کہ آواز کو بھی ایسا بناتا ہے کہ لوگ اس پر رحم کھاتے ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس فقیر نے انسانوں سے 1 روپے کا سوال کرنا ہے، وہ ایسی لجاجت سے سوال کرے، تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو مانگنا ہو، اس کو کتنی عاجزی اور رغبت اور شوق سے سوال کرنا چاہیے۔ تو ویئرس، یہ ایک سوچنے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے مانگنا ہے، ہماری حاجت ہے نا، تو ہم نے رب سے عاجزی سے، گڑ گڑا کر، رو کر، آہستہ سے پکار کر اس سے اپنے مسائل کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں نا۔ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں اس کی ہمیں جزا ملنی ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اب دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں اور ایک کونے میں بس بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نہیں سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ صحابہ دیکھیں جنتی لوگ، وہ بھی ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے۔ بس عمل ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ ہو، اور ہم کسی کی دل آزاری کا جو ہے وہ سبب نہ بنے، کیونکہ کسی کی دل آزاری جو ہے نا وہ سب سے بری بات ہے، کیونکہ سارے جو مخلوق ہے
رب تعالیٰ کی مخلوق ہے نا, اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے, تو اللہ میاں چاہتے ہیں کہ ہم بھی لوگوں سے محبت کریں. تو ویورز ہمیں ایسا رویہ اپنانا ہے کہ ہماری دنیا بھی خراب نہ ہو اور آخرت بھی خراب نہ ہو, اور ہمارے دونوں جہاں اچھے ہو جائیں. جب نماز میں دعا اتار دی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, تو ویورز کہ رب ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی. اور پہلے دیکھیں دنیا کا ہے, کیونکہ دنیا ایک جو ہے وہ مشکل عمل ہے, ہم ایک مشکل امتحان سے گزر رہے ہیں ارد کے. اب ہم اچھے ہیں تو ضروری نہیں کہ سب لوگ ہی ہمارے ساتھ اچھے ہوں. ہر طرح کے لوگ ہیں نا, دماغ ہے نا, تو کسی کا دماغ کس وقت چل جائے وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوگے دنیا میں کہ لوگ ہیں بعض دفعہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی اور لوگ اتنے بڑے بڑے آپ کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں کہ آپ سوچتے ہی رہ جاؤ. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے, ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ دنیا میں جو ہیں آپٹیمسٹ اور پیسیمسٹ دونوں قسم کے لوگ ہیں, اور اچھے دماغوں والے لوگ بھی ہیں, برے دماغوں والے بھی لوگ بھی ہیں. تو پھر سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے برے لوگوں میں شیطان کا ہوتا ہے. انہوں نے شیطان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کیا ہوتا ہے نا, کیونکہ وہ اس ٹریک میں نہیں ہوتے جو رب تعالیٰ کا ٹریک ہے. اس ٹریک میں ہوں گے تو شیطان کم حاوی ہوگا, کیونکہ شیطان کی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میں آخرت تک آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ میاں کا بھی چیلنج ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے, وہ گمراہ نہیں ہوں گے, وہ میرے ہی احکامات پر چلیں گے. اور شیطان کا تو یہ چیلنج ہے نا کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ میں جو ہے گمراہ کروں گا اور دوزخ میں بھیجوں گا. ظاہر ہے وہ دوزخی ہے, تو وہ جیسی کمپنی وہ ویسے ہی ہوتی ہے نا, جیسے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو وہی والا حساب ہے ویورز کہ اگر ہماری کمپنی بری ہوگی تو ہم ظاہر ہے شیطان کے دوست کہلائیں گے, اچھی کمپنی ہوگی تو ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے, اچھی باتیں سیکھیں گے تو ہماری زندگی سنورے گی. تو ویورز باتیں تو بہت زیادہ ہیں, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, تو بس دعاؤں کا ہی میرا کنٹینٹ ہے. تو اس لیے جو میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ جو ہے وہ اتنی دعائیں مانگیں, اور دعا میں جو ہے بہت زیادہ عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے. تو ویورز ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں, تاکہ کوئی اور بھی سنے اور اپنی زندگی کو بنا سکے اور سنوار سکے. اور دیجیے اجازت, اللہ حافظ.